السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ زندگی کے آخری لمحات میں ایک جنگ سی چل رہی ہوتی ہے۔ انتقال کرنے والے شخص کا چہرہ دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے وہ سو رہا ہے۔ چہرے پر بہت عام سا اثرات ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ موت کا عمل آخری سانس لینے سے ایک ہفتہ قبل شروع ہو جاتا ہے۔ اس دوران صحت متاثر ہونے لگتی ہے، جسم کمزور پڑنے لگتا ہے، چلنے میں دشواری پیش آنے لگتی ہے اور غنودگی طاری رہتی ہے۔ آخری لمحات میں کھانا پینا مشکل ہونے لگتا ہے اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر مر جائے۔ اس نے موت کا وقت مقرر کر لکھا ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے، اس کو ہم یہی بدلہ دے دیں گے جو آخرت میں طالب ثواب ہو۔ اس کا وہاں اجر عطا کریں گے اور ہم شکر گزاروں کو ان قریب بہت اچھا صلہ دیں گے۔ سورہ آل عمران کی یہ 125 آیت ہے۔ مرتے وقت انسان کے دل و دماغ سے ہر چیز نکل جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنا مال و دولت، محل، عزیز و اقارب، رشتہ دار، سب کچھ بھول جاتا ہے، مگر مرتے وقت انسان دو لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ دو لوگ ہرگز نہیں بھولتا، ان کو سامنے بٹھا کے چیخنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے غم میں رونے کی کوشش کرتا ہے، مگر رو نہیں پاتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محلے میں ایک شخص زندگی موت کی جنگ لڑ رہا تھا، مرنے والا تھا، موت کے بالکل قریب تھا۔ لوگ میرے پاس آئے، بولے حضرت ہمارا ایک شخص مرنے والا ہے، آپ آئیں، انہیں کلمہ پڑھنے کی تلقین کریں، قرآن پڑھنے کی تلقین کریں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ میں نے اس مرنے والے کے پاس پہنچ کر اس کے قریب بیٹھا اور آس پاس میں اس کے دوست، رشتہ دار، عزیز و اقارب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس مرنے والے کی آنکھیں چھت پہ لگی ہوئی ہیں، کچھ سوچ رہا ہے۔ اللہ نے اسے بولنے کی توفیق دی، وہ رو کر کہنے لگا۔ بس وہ کہتا ہے میرے بچے کہاں ہیں؟ بچے دوڑ کر آئے، ساتھ میں بیٹھ گئے۔ پھر کہتا ہے میری بیوی کہاں ہے؟ بیوی دوڑ کر آئی اور ساتھ بیٹھ گئی۔ اب کہتا ہے تمہیں دیکھ کے میرا دل رو رہا ہے، سوچ رہا ہوں کہ میرے مر جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ انسان جب مرتے وقت بچوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جب اسے دیکھنے کی توفیق دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، جب آخری بار بچوں کو دیکھتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا۔ یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا۔ میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں میرے بچوں کا میری طرح کوئی خیال رکھے گا یا نہیں رکھے گا۔ اس کی آنکھیں رو رہی ہیں۔ بیوی کو نصیحت کرنے لگا، میں نے تو دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے، مجھ پہ ایک احسان کیجئے گا کہ میرے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم لازمی دیجئے گا۔ ان کے منہ سے نکلا اللہ کا نام میری قبر کو روشن کر دے گا، مجھے جہنم کی آگ سے، اللہ کے عذاب سے دور کر دے گا۔ یہ وہ اس شخص کی باتیں تھیں، ان کو دین کی تعلیم دینا، ان کو دین کی تعلیم دینا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک قبرستان سے گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا قبرستان کی ایک قبر کے اندر مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ مردہ عذاب میں مبتلا ہے، اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی ہے۔ مردہ عذاب میں مبتلا ہے، چیخو پکار کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے۔ کام کرنے کے بعد واپسی جب اسی راستے سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا وہی جہنم میں جلنے والا شخص جس کی قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، اور وہ شخص جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی میرے مالک، تھوڑی دیر پہلے میں یہاں سے گزرا تھا، یہی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی تھی، تھوڑی دیر کے بعد یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کیسے بن گئی؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ، یہ شخص جب مرا تھا، مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کے مرا تھا۔ بیوی کا ایک بیٹا پیدا ہوا، جب بچہ چھوٹا کل بڑا، تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس کی بیوی بچے کو مسجد میں بھیجا۔ معلم صاحب نے اس کے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ جب اس کے بچے نے بسم اللہ پڑھی تو موسیٰ، مجھے حیا آئی کہ اس بچے نے میرا نام لیا اور میں نے اپنا نام لینے والے بچے کے باپ کو جہنم میں ڈالوں گا، یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبریں روشن ہوں، عذاب تمہارے قریب بالکل نہ آئے، تو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں وہ شخص توبہ کرتا کرتا یہ کہتا تھا کہ میرے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا۔ ایک دم اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، اس کا بدن کانپنے لگا، موت کا فرشتہ آ گیا روح نکالنے کے لیے۔ فرماتے ہیں جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کی روح انسان کے پیروں سے نکلتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے، جب دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان زندگی میں پہلی بار فرشتے اور شیطان کو دیکھتا ہے، یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب انسان کے ایک طرف فرشتہ اور دوسری طرف شیطان ہوتا ہے۔
شیطان اس کے کان میں غلط مشورہ ڈالتا ہے اور دوسری طرف اس کی زبان سے اس کے عمل کے مطابق الفاظ نکلنے لگتے ہیں۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے تو نمازی ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے، تو پھر اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، درود پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، اور اگر انسان نیک نہیں ہوتا تو پھر اس کا جو دماغ ہوتا ہے وہ عجیب سی ہیبت کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے۔ جب انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے تو پھر کوشش کرتا ہے کلمہ پڑھنے کی، لیکن نہیں پڑھ پاتا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو دین پر قائم رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں ہماری آخری سانسوں تک کلمہ دین پر زندہ رہنے اور آخری سانس بھی ہماری کلمہ دین پڑھتے ہوئے نکلے۔ آمین بجاہ النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔